قابل سے تکریم عزت ماں بھائیوں بزرگوں دوستوں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے متعلق، اور حضور نے درس بھی دیا امت کو، تو کس بات کا؟ نرمی کا درس دیا۔ ہر معاملے میں نرمی، گنہگاروں کے ساتھ نرمی، حیوانات و جمادات کے ساتھ نرمی، عبادات میں نرمی، جہاں تک کہ جہلا کے ساتھ میرے پیغمبر کی نرمی۔ نرمی سے بھی اگلا درجہ ہے، ایک ہے کہ انسان کسی کے ساتھ نرمی سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ اس کے متحد ہے یا متحد نہیں ہے۔ ایک اس سے اگلا درجہ ہے جسے احسان کا درجہ کہتے ہیں۔ احسان یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، بنا کسی مفاد کے، بنا کسی فائدے کے، کسی دوسرے کا اچھا سوچنا، اچھا کر دینا، کسی دوسرے کو سٹینڈ کر دینا، کسی دوسرے کی تنگی تکلیف کو دور کر دینا بنا کسی مفاد کے، اسے احسان کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ڈھونڈتے ہو اور ڈھونڈنا چاہتے ہو یا تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی رحمت سب سے زیادہ جو قریب ہوتی ہے وہ احسان کرنے والے کے قریب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت۔ اسی لیے قارون کو جو نقشہ کھینچا قرآن میں تو کیا کہا گیا؟ واحسن کما احسن اللہ الیک، اس پہ فرض نہیں تھا یہ کہ وہ دے، لیکن لوگوں نے کہا واحسن، قارون احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے تجھے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب دولت بنایا ہے، احسان کر۔ آگے سے اس کا تکبر یہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کس بات کا احسان؟ میں نے محنت کر کے کمایا ہے، میں نے محنت کر کے اکٹھا کیا ہے، اپنے علم کے بل بوتے پر میں نے یہ ریل پیل حاصل کی ہے، کون سا احسان؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جب آئے ہوئے بندے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، یا نظر آ رہا ہے کہ یہاں احسان کرنا چاہیے اور میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں احسان کروں، میں پھر بھی نہیں کرتا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی، قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا میرے اللہ نے۔ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے۔ احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے دنیا کی ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے۔ آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فاحسنوا القتل، اچھے انداز سے لڑائی کرو، گالم گلوچ، تانا زنی، برا بھلا کہنا، نسلوں کی نسلیں کن دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جانور کو ذبح کرنا ہے احسان کرو، اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جب انسان من اہم بحسنۃ، جب انسان کسی نیکی کا، احسان کا ارادہ کر لیتا ہے، لم یعملھا، عمل نہیں کیا اس پہ، صرف ارادہ کیا کہ میں یہ نیکی کروں گا، میں فلاں شخص کو رمضان میں راشن دوں گا، نیکی کر لی، میں فلاں جو اپنا رشتہ دار ہے اس کی بیٹی کا رشتہ کرواؤں گا، ذہن بنا لیا، من ہم بحسنۃ، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو ارادے کی وجہ سے ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے اس پہ عمل کر لیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کی وجہ سے ایک نیکی سے لے کر کے اللہ 700 گنا بڑھا کر کے اسے ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے احسان کرنا۔ اگر ہماری زندگیوں میں نرمی آ جائے اور نرمی کے بعد احسان آ جائے، تکلیف دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو احسان کر دینا بنا کسی مفاد کے، بنا کسی مطلب کے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور احسان، اتنا بڑا احسان صرف یہ ہے انسان کسی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، ایسے جملے زبان سے نکالے اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ کسی کو مسکرا دینا، کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا دینا، کسی کو ایسے ہی راہ چلتے کسی ٹینشن میں دیکھا، کوئی ایسی بات کر دی جو اسے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن گئی، یقین کریں یہ مسکراہٹ لا دینا کسی کے چہرے پر ممکن ہے کہ اللہ میری آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ واقعہ کتیا کے بچے کو پانی پلایا، بدکارہ تھی، زانیہ تھی، خدائے بند کے دربار پر جھکتی نہیں تھی آ کر کے،
لیکن اگر وہ پانی نہ پلاتی تو اسے کسی نے پوچھنا نہیں تھا کیوں نہیں پلایا تم نے. کتیا کے بچے کو احسان کیا, پانی پلا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا, جنت کا داخلہ بھی عطا کر دیا. احسان یہ چیز ہے, احسان. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے. اصلہ نال جی نیکی کریے نسلہ تک نہیں بھول دے, بے اصلہ نال نیکی کریے پٹھیاں چلنا چل دے. لیکن ہمیں پھر بھی حکم یہ ہے, اگر وہ الٹی چالیں چلیں, اگر وہ تمہارے خلاف پردہ سرائی کریں, اگر وہ تمہارے خلاف محاذ کھولیں, پھر بھی تم نے کیا کرنا ہے, پھر بھی تم نے احسان کرنا ہے. حضور رشتہ دار ہیں, میں اچھا کرتا ہوں برا کرتے ہیں, میں دیتا ہوں وہ ہاتھ روکتے ہیں. اللہ کے نبی میں اچھا رویہ رکھتا ہوں وہ برا رویہ رکھتے ہیں. حضور میں کیا کروں, آپ نے فرمایا اور اچھا کرو. اللہ کے نبی وہ اچھا نہیں کرتے. فرمایا صحابی یہی تو صلہ رحمی ہے, یہی تو احسان ہے. اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنا یہ تو سارے کر لیتے ہیں. اسٹیٹس والا آدمی اسٹیٹس والے کے ساتھ بیٹھے, بڑا آسان ہے. یہ میرے پاس V8 ہے, اگر میں V8 والے کے ساتھ سلام رکھوں, اسے لفٹ دوں, اسے گھر سے لے کر کے جاؤں, بڑا آسان ہے. یہ مزہ تو تب آتا ہے میں پھنسے ہوئے غریب کو دیکھوں, اپنے V8 کے دروازے کو کھول کے کہوں آؤ بھائی تم بھی آ کے بیٹھو. یہ کون سا احسان ہے؟ اگر اس نے مجھ سے اچھا کیا تو میں اچھا کروں گا, یہ کوئی احسان نہیں. یہ تو سارے کر لیتے, کافر بھی کرتے ہیں. یہ تو آپ کی گلی میں گزرنے والا جانور بھی کرتا ہے, نہیں کرتا؟ ہم نے اکثر دیکھا ہے جانور احسان مند رہتے ہیں انسان کے. کتے کے ساتھ اب اچھا کر کے دیکھیں, مرتے دم تک وفا کرے گا آپ کی. ایک بار روٹی کا لقمہ کتے کو ڈال کے دیکھے, پہنچاٹے گا آپ کے. اگر انسان کی بھی یہی خصلت ہو جائے کوئی فائدہ نہیں. پھر تو خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی زد پہ دیے جلانا, جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لفظ پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر, پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہ تو کوئی کمال نہیں اچھے پہ اچھا کہنا. آج ہم کیا کرتے ہیں, پاؤں کھینچنا, اوپر چڑھا کے سیڑھی کھینچ لینا, منزلوں تک نہ پہنچنے دینا, رستوں میں تکلیفیں کھڑی کرنا, ہڈز لانا, یہ انسان کا شیوا نہیں ہے. نرمی کے بعد احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا بڑا وصف تھا اللہ کے نبی کا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, سیرت اٹھا کے دیکھیں, میرے پیغمبر نے اپنوں کے ساتھ نہیں صرف بیگانوں کے ساتھ بھی بڑا احسان کیا. غزوہ احد کا موقع ہے, آپ کو پتا ہے, اما عائشہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی احد کے میدان سے یا احد کے غزوے سے زیادہ بھی کبھی تکلیف آئی آپ پہ؟ اما عائشہ کے نزدیک غزوہ احد میں آپ کو بڑی تکلیف آئی تھی. دانت شہید ہو گئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے, آپ کے ماتھے میں لوہا دھنس گیا, اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. کتنی بڑی جنگ تھی یہ والی. حضور کو اتنی چوٹ, اتنی تکلیف آئی, لیکن حضور نے پھر کیا کیا؟ احسان دیکھے میرے پیغمبر کا. ربی غفر, اے اللہ معاف کر دے. کسے معاف کر دے؟ میری قوم کو. فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو معاف کر دے, یہ جانتے نہیں ہے کہ میں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احسان دیکھیں. طفیل دوسی ہے, اللہ کے نبی میری قوم کے بارے میں بد دعا کریں, آپ کو نہیں مانتے, میں نے بڑی تبلیغ کی ہے, آپ بد دعا کر دیں. میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم اہدی دوسا, اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے. طفیل دوسی کہتے ہیں مجھے یقین تھا حضور بد دعا کریں گے. حضور نے ہاتھ اٹھائے, دعا شروع کر دی. پھر ہوا کیا؟ دعا کا نتیجہ دیکھیں. طفیل دوسی کہتے ہیں میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اللہ, میرے پیغمبر نے زندگی میں احسان کا درس دیا. صحابہ آئے, حضور مشرکین نے اتنا ظلم کیا ہم پہ, آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے, اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. صحابہ کہنے لگے مشرکین تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ختم ہو گئے. اللہ کے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں لان تان ڈالنے والا یا دعائیں کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. اے اللہ میں تو رحمت والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ ہے میرے پیغمبر کا احسان. خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا میرے پیغمبر کا؟ لوگوں آج کے دن کسی انسان کو لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی, یہ
احسان تھا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ آج کے دن کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا التقوی، مگر تقوی ہے جو معیار ہے۔ یہ احسان تھا میرے پیغمبر کا کہ میرے پیغمبر نے غریبوں کو اٹھایا، ضعیفوں کو اٹھایا، بلال جیسوں کو کھڑا کر دیا۔ انسان سوچ سکتا ہے، ویسے آپ گمان کریں ایک غلام ہو کالے رنگ کا، جسے دنیا غلام کہہ کے یاد کرتی ہو، جسے پتھر مارے جاتے ہوں اور جس کی اوجری پگھل کر، جس کی چربی پگھل کر کے پتھروں پر گرتی ہو، کوئلے بجھ جاتے ہوں، آپ اندازہ کریں اس آدمی کو، اس غلام کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دینا، یہ میرے محمد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیغمبر نے یہ احسان کیا، ورنہ آج ایک وہ وقت ہم نے دیکھا بادشاہ ایسے بھی آئے، جب وہ کہیں باہر سے آتے غلاموں کو بلا کر کے پیٹ چاک کیا کرتے اور ان کے پیٹ میں اپنے پاؤں رکھ کے سکون حاصل کیا کرتے تھے، لیکن میرے پیغمبر نے ختم کر دی ہر چیز کو، کسی کو کوئی فوقیت نہیں، نہ اللہ قیامت کا دن ہو، مجھ محمد کو دنیا میں زندہ رکھنا، فقیروں میں رکھنا، قیامت کا دن ہو فقیروں میں کھڑا کر دینا۔ میرے پیغمبر کھڑا کرنے آئے تھے، احسان دیکھیں، ورنہ آج ہمیں امیر لوگ پیسے والے کہاں جینے دیتے؟ اگر معیار پیسہ ہوتا، دولت ہوتی، غریب بیچارے یہاں کیسے زندگی گزارتے؟ میرے پیغمبر نے کہا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پیالہ لے کے آئے نا، جب حضور نے کہا سب کو دودھ پلاؤ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یار عجیب ہے، ایک پیالہ ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں بے ہوش ہو رہا ہوں، اور حضور کہتے ہیں سب کو دودھ پلاؤ۔ جب سب نے دودھ پی لیا، 20 صحابہ سب نے دودھ پی لیا، کہا ابو ہریرہ تم پیو، میں پیتا رہا، 3 دفعہ میں نے پیا، میرے ناخنوں سے دودھ باہر آنے لگا۔ آج جو اگلی بات ہے، اللہ اکبر، میرا پیغمبر، یہ ہے احسان کرنا۔ اتنے غریبوں کو، اتنے کمزوروں کو میرے پیغمبر نے کھڑا کر دیا، ہم کھڑے ہوئوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ عجب رسم ہے، چارہ گھروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، دلوں میں آگ، لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہرے پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں، ہم گرانے لگے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ نہیں۔ میرے پیغمبر نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پیغمبر نے جہاں 20 صحابہ نے منہ لگا کے دودھ پیا، کائنات کی سب سے پیاری ہستی نے آخر میں سارے صحابہ کا جھوٹا پیالہ لیا، اپنے ہونٹوں پہ لگا دیا۔ ہم لگا کے دکھائیں بھلا، ہمارے قریب کوئی آئے؟ احسان ہے میرے پیغمبر، امت پر احسان کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھاتے ہیں، 3 دن میرے نبی مسجد میں تراویح پڑھتے رہے، آتے رہے۔ 3 دن کے بعد احسان دیکھیں امت پر، میرے پیغمبر کو کتنی فکر تھی امت کی۔ احسان دیکھیں، اللہ کے نبی چوتھے دن آئے ہی نہیں، کہا صحابہ مجھے ڈر لگ گیا، میں پریشان ہو گیا، ممکن ہے اگر میں نے اسی طرح تراویح جاری رکھی، انی خشیت ان یفرض علیکم، مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں اللہ یہ نماز تراویح میری امت پر فرض نہ کر دے۔ میری امت کیسے پڑھے گی نماز تراویح؟ لوگ تھکے ہوتے ہیں، لوگ بیچارے صبح جاتے ہیں، شام کو کام سے آتے ہیں، ممکن ہے نہ پڑھ سکے۔ پھر میرے پیغمبر مسواک کیا کرتے تھے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، لوگوں میں مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ احسان دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معاملے میں میرے پیغمبر نے احسان کیا۔ سفر پہ چلے، کیا کہا؟ امت کے لوگوں تم سفر میں جا رہے ہو، میرے پیغمبر کو امت سے محبت کتنی تھی۔ احسان دیکھیں، یہ ہے احسان۔ میرے پیغمبر نہ بھی کرتے مسئلہ تو کوئی نہیں تھا نا جی، شریعت ہے۔ میرے پیغمبر سفر میں نکلے، کہا جو سفر میں جائے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں، اور 2 نمازیں اکٹھی کر لے۔ یہ کیا کیا میرے پیغمبر نے؟ احسان کیا امت پہ۔ اگر بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، اگر جنبی ہے، غسل نہیں کر سکتا، اتنی آسانی میرے پیغمبر نے دین میں کیا، اتنی آسانی۔ امت پر احسان دیکھیں پیغمبر کا، کوئی بات نہیں، اگر وضو نہیں کر سکتا مٹی لے کر کے تیمم کر دے، اللہ پوری نماز کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ ہے میرے پیغمبر نے جو احسان کیا عبادات میں، معاملات میں، اور یہیں پر بس نہیں۔ میرے پیغمبر کا احسان دیکھیں، وقت چونکہ مختصر ہے، میں ایک دوسرے پہ رائے میں بیان کرتا ہوں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ،
लोगों, हर नबी को एक दुआ ऐसी दी गई थी जो हर नबी की कबूल कर ली गई, और जितने नबी आए सबने जल्दबाजी की, वो दुआ दुनिया में ही कर ली। अल्लाह अकबर। मुझे भी रब ने कहा एक दुआ है प्यारे पैगंबर, जो आप करेंगे आपकी कबूल कर ली जाएगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया लोगों, मैंने वो दुआ अल्लाह से की नहीं, क़यामत का दिन होगा, मैंने कहा अल्लाह मैं वो दुआ क़यामत के दिन उम्मत के लिए करूंगा, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर लेगा। एहसान है मेरे पैगंबर का, एहसान का दर्स दिया मेरे पैगंबर ने। आज हम देखें हम कहां पर खड़े हैं, हमारा एहसान कहां पर है, हम नेकी करते हैं कि नहीं करते। गिरे हुओं को उठाना यह जिंदगी है, भूखों को खाना खिलाना यह जिंदगी है, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखना यह जिंदगी है, बेवाओं का सहारा बनना यह जिंदगी है, अल्लाह के दीन को सपोर्ट करना यह जिंदगी है, दीनदारों का खादिम बनना, नौकर बनना यह जिंदगी है। अपने लिए आए, अपने लिए किया, अपने लिए चले गए। ये किसी नबी का दरस नहीं था, किसी पैगंबर का दरस नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरा पैगंबर खड़ा करने आया था, मेरा पैगंबर बनाने आया था, उम्मत खड़ी करने आया था मेरा पैगंबर। वो हदीस जो मैं अक्सर बयान करता हूं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती वबा का एहसान देखे मेरे पैगंबर का। पेड़ पे पत्थर हैं, भूख है, तकलीफें इतनी हैं, ओजरी रख दी गई है पैगंबर के सर मुबारक पे, सजदे में सर है, और मेरा पैगंबर सर उठा नहीं रहा, मेरे पैगंबर से सर उठाया नहीं जाता, ओजरी रखी हुई है। सिहाबी देख रहे हैं, आगे नहीं आ सकते, बेचारे कमजोर हैं। प्यारी बेटी फातिमा आती है, ओजरी साइड पे करती है, होती नहीं है, और आसमान की तरफ चेहरा उठा के प्यारी बेटी के अल्फाज क्या थे, अल्लाह मेरे बाबा ने तो कभी किसी को गाली भी नहीं दी, मेरे बाबा ने तो कभी किसी को बुरा भला भी नहीं कहा। अल्लाह आज ये दिन कि मेरे बाबा सजदे में है, सर पे ओजरी है, और मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन नहीं उठा सकता। मेरे पैगंबर ने इसके बावजूद भी कि 9 बीवियों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उम्मत के लिए दुआएं की, इतनी दुआएं की जिब्रील को आसमान छोड़ के आना पड़ा, और आके क्या कहा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती वबा। एहसान देखे मेरे पैगंबर का, इतना एहसान उम्मत पर। ये जो हदीस मैं अब बयान करने लगा हूं, अल्लाह की कसम, ये हदीस अगर ये मुझे आपको समझ आ जाए, हमारी रातों की नींद उड़ जाए। अगर ये हदीस मुझे आपको समझ आ जाए, हुजूर की मोहब्बत पैदा करने के लिए हदीस ही काफी। अल्लाह अकबर। एहसान देखे पैगंबर का। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके कहा हुजूर एक डर है दिल में, देखे कैसी फिक्र है अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। प्यारे हबीब, क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी मैं आपको कैसे तलाश करूंगा, अल्लाह के नबी क़यामत के दिन मेरी सिफारिश कर दीजिएगा आप। हदीस के अल्फाज बड़े प्यारे हैं। सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशफअ ली यौमल क़ियामा, मैंने हुजूर से सवाल किया, हुजूर क़यामत के दिन मेरी सिफारिश तो कर दीजिएगा। अल्लाह के नबी ने कहा अना फाइलुन, अनस तेरी अकेले की सिफारिश नहीं, मैं पूरी उम्मत की सिफारिश करूंगा क़यामत के दिन। हशर में देखते ही पुकारेंगे हम, ये हमारा 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 नबी। अगले जुमले अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिक्र पड़ गई अपनी, हुजूर हम अमल के बलबूते पे जन्नत में नहीं जा सकेंगे, हुजूर क़यामत के दिन आपकी रिफाकत के बगैर हमें जन्नत कहां मिल सकेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी, अगर मैदान माशर में मुझे आपको ढूंढना पड़ जाए तो मैं कहां ढूंढूंगा आपको। अल्लाह, कैसे दर्दनाक जुमले हैं। हुजूर अगर क़यामत के दिन मुझे आपको ढूंढना पड़ गया तो मैं कहां ढूंढूंगा। आगे से मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, प्यारे सिहाबी, अततलुबुनी इंद सिरात, जब तुझे जरूरत पड़ जाए मुझे ढूंढने की, पुल सिरात पे चले जाना। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। मैं पुल सिरात पे खड़ा हूंगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा बयान करते रज़ी अल्लाह ताला, प्यारे नबी ने फरमाया कुछ लोग आएंगे बिजली की तरह पुल सिरात से गुजर जाएंगे, कुछ लोग आएंगे हवा की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग आएंगे परिंदों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग आएंगे आम दौड़ जैसे दौड़ते हैं वैसे गुजर जाएंगे, कुछ मेरे उम्मती होंगे, गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। मैं पुल सिरात पे खड़ा हूंगा और मैं कह रहा हूंगा रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, ऐ अल्लाह महफूज कर ले, ऐ अल्लाह इसे भी बचा ले, ऐ अल्लाह इसे भी बचा ले। अल्लाह अकबर। अनस, जब तुझे जरूरत पड़े मुझ मोहम्मद को तलाश कर
हूं अल्लाह अकबर। आज मैं और आप देखें, हशर में देखते ही पुकारेंगे हम, ये हमारा 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 नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। ये मेरे पैगंबर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिक्र देखे कितनी है। अल्लाह के नबी, अगर आप पुल सिरात में भी मुझे ना मिले तो फिर मैं क्या करूंगा अल्लाह। आज मेरी आपकी फिक्र क्या है। क़यामत के दिन हुजूर के साथ खड़ा होने के काबिल हैं हम लोग। हमने मुआशी तौर पर अपने मामलात में कितनी संकीर्णी पैदा कर ली है, कितनी दूरियां पैदा कर ली हमने अपनी अनाओं के लिए कितने ताल्लुक तोड़ डाले हैं। हमने खुदा के दीन का कितना नुकसान किया अपनी जिंदगियों में, कभी हमने सोचा है। कितनी फिक्र है प्यारे अनस को। अल्लाह के नबी, अगर पुल सिरात पर आप ना मिले तो फिर क्या करूंगा मैं। आगे से जुमले सुने प्यारे अनस, अगर मैं मोहम्मद तुझे पुल सिरात पे ना मिला तो फिर तराजू के करीब आ जाना। इंदल मीजान, मैं पैगंबर तराजू के करीब उम्मत के हक में सिफारिश कर रहा हूं अल्लाह। उम्मत के लिए सिफारिश, मैं तराजू के करीब खड़ा हूंगा। जब आमाल तोले जाएंगे, वजन किए जाएंगे। और मैं आज हदीस पढ़ रहा था, अपने विजदान में सोच रहा था, अल्लाह, मुमकिन है कि क़यामत का दिन हो, तराजू में इस्माइल की 2 नेकियां कम हो जाए, और मुमकिन है कि मेरा पैगंबर वहां खड़ा हो, और जरूर खड़ा होगा मेरा पैगंबर। और मेरा पैगंबर कह कि अल्लाह 2 नेकियों की क्या बात है, इस्माइल को मुआफ कर देगा। इंदल मीजान, प्यारे अनस, अगर मैं पुल सिरात पे ना खड़ा हुआ तो तराजू पे जरूर खड़ा होगा तेरा पैगंबर। एहसान देखे मेरे पैगंबर का। क़यामत का दिन हो, उम्मती जाए, चलो यार कोई बात नहीं, गुनाह किए होंगे हमने, खताएं की होंगी हमने। अल्लाह तेरी जात को गवाह बना के कहते हैं, अल्लाह तेरी जात को गवाह बना के कहते हैं, तेरी कसम है अल्लाह, अपनी नेकियों के बलबूते पर हम जन्नत में नहीं जा सकेंगे। अल्लाह, कल अपने महबूब के सामने अगर तूने हमारा वजन करना हुआ, हमें शर्मिंदा ना करना अल्लाह। इसीलिए इकबाल ने कहा था, क्या कहा इकबाल ने, अज़निगाहे मुस्तफा पिन्हा बुगीर। अल्लाह, अगर मुझे इकबाल का हिसाब लेना हुआ, अपने मोहम्मद की निगाहों के सामने ना लेना कि पैगंबर क्या कहेंगे, इकबाल तू दुनिया में यह जिंदगी गुजार क्या है। अल्लाह प्यारे अनस, अगर मैं पुल सिरात पे ना मिला तुझे तो तराजू पर मैं जरूर खड़ा हूंगा, और तराजू पर खड़ा होकर के उम्मत की सिफारिश कर रहा हूंगा अल्लाह से। अल्लाह के नबी, अगर तराजू पर भी आप ना खड़े हुए फिर अनस क्या करेगा। देखें तकलीफ, देखें फिक्र, देखें। आज मुझे आपको यह फिक्र है कि क़यामत का दिन हो और हुजूर अगर मेरे आपसे मुंह मोड़ लिया फिर क्या बनेगा आपका और मेरा। कोई है क़यामत के दिन हमें बचाने वाला, वो सहाबी आता है, हुजूर जन्नत में चले भी गए, मान लिया जन्नत में चले गए, हुजूर जन्नत में जाकर के भी मुझे क्या फायदा होगा। अल्लाह के नबी, आप ऊपर होंगे, मैं नीचे हूंगा, मैं मारा आदमी, मैं कमी आदमी, मैं गुलाम आदमी, मैं नौकर आदमी, आप इतनी बड़ी हस्ती और मैं आपके पांव की खाक। काश मैं आपकी ऊँटनी होता, ऊँटनी के गले की रस्सी होता, काश मैं पत्थर होता जो हुजूर को तका करते थे, काश मैं जर्रा होता, हुजूर मेरे ऊपर पांव रख के गुजर जाते। अल्लाह अकबर, काश वो दिन होते कि मैं हुजूर को एक दफा तक लेता अपनी आंखों से। अल्लाह के नबी, जन्नत में आप ऊपर होंगे, मैं नीचे हूंगा, मेरा क्या बनेगा। फरमाया सिहाबी, जन्नत तो मिल जाएगी। अल्लाह के नबी, ऐसी जन्नत को मैंने करना क्या है जिस जन्नत में आमिना के लाल का साथ ही ना मिला मुझे। अल्लाह, ये सिहाबी का रोना देखें। आज हमें रोना पड़ा हुआ है पैसों की वजह से, दौलत की वजह से, माल की वजह से, औलाद की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, कारोबार की वजह से, मस्जिदों के मामलात की वजह से, घर के मामलात की वजह से हमारे रोने कुछ हो रहे हैं। यहां सिहाबियों के रोने देखें, प्यारे अनस का रोना देखें। अल्लाह के नबी, पुल सिरात पर भी आप ना मिले, मीजान पर भी ना मिले तो फिर अनस क्या करेगा। फरमाया, अनस अगर दोनों जगह पर मैं मोहम्मद ना मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हौजे कौसर पर आ जाना, मैं मोहम्मद वहां तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह, मेरा पैगंबर तेरा मेरा इंतजार करेगा यार। उम्मती आ रहा है, उम्मती 20वीं सदी का उम्मती आ रहा है, 20वीं सदी का उम्मती नूरपुरा से आ रहा है। अल्लाह, मेरा नबी तेरा मेरा इंतजार करेगा यार। प्यारे अनस, 2 जगहों पर देख लेना मुझ मोहम्मद को, 2 जगहों पर, पुल सिरात पर और तराजू के करीब, और दोनों जगह पर मैं ना मिला तो तीसरी जगह पर हौज़े कौसर पर मैं अपनी उम्मत का इंतजार करूंगा अल्लाह की बारगाह में।
اور پھر احسان دیکھیں میرے پیغمبر کا، اتنا لمبا سجدہ کر دے گا میرا پیغمبر، اتنا لمبا سجدہ، اللہ خود کہیں گے پیغمبر اب سر اٹھائیں، آپ جو کہیں گے ویسا ہی کر دیں گے۔ اللہ احسان احسان احسان، یہ ہے احسان۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں حضور کے احسان کو سمجھ کر کے لوگوں پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔